الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اما بعد، ہم بات کر رہے تھے عزیزان گرامی، محترم سامعین، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، جناب ابراہیم علیہ السلام بت شکن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور یہ آج جو ہے ہم نے اپنی جو ہے اس داستان کو، اس اسٹوری کو ہم نے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ جناب ابراہیم نے اپنی جو ہے بچے اسماعیل کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو اور جناب ہاجر کو مکہ لا کر چھوڑ دیا۔ اب ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں اور ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ جب وہاں پر لا کر جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو اور ہاجر کو یا جناب اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا، تو باپ ہے، یقینی بات ہے باپ ہے، اور بچے کی محبت، بیوی کی محبت، زوجہ کی محبت، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی۔ یہ دعا آپ دیکھیے، بڑی جناب ابراہیم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے میرے بچوں، میرے جوانوں، کہ ان کی دعائیں جو ہے قرآن میں کئی جگہ نقل ہوئی، اور آپ اس دعا کو ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تحوی الیہم۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ، وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 اور 38۔ اے اللہ، میں اس بے پناہ اور کم سن بچہ اور اپنی زوجہ کو اس ایسی جگہ پہ چھوڑ رہا ہوں جہاں دور دور تک کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، اور یہ تیرا وہ گھر ہے جس پہ تم نے حرمت عطا کی ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے یہاں پر چھوڑ رہا ہوں تاکہ نماز قائم کرنے والوں، اے اللہ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے تاکہ ان کا دل ان کی طرف راغب ہو جائے، اور اے اللہ، میری اس ذریت کو پھلوں سے رزق دینا تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے، ہم نے جو چھپا کے رکھا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، اور اے اللہ، تو ہمارے ظاہر و باطن دونوں سے واقف ہے، اور کوئی چیز تیری ذات میں، ذات سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ چاہے آسمان ہو یا زمین میں۔ یہ دعا کیا اور پلٹ ہے، لیکن بہت ایموشنل جو ہے یہ سین تھا کہ جناب ہاجر بار بار کہتی تھی ابراہیم۔ جب جناب ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم کوئی سرپرست نہیں ہے ہمارا، یہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، ہم اس بچے کو اپنے کو کیسے سنبھالیں گے؟ اللہ تمہارا سنبھالنے والا، وہ کہہ کر واپس آ۔ اب جناب ہاجرہ کے پاس جو کھانا پینا تھا وہ چند دن میں نہیں چل سکا، اور پھر یہ جو ہے یہ چل نہیں سکا، اور دوسری طرف جو ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اب جب جناب اسماعیل کو پیاس لگی، اور اس پیاس کے نتیجے میں جب پیاس لگی اور جناب ہاجر نے دیکھا کہ اب یہ بچہ پیاس سے چاہ بلب ہو رہا ہے،
اور تشنگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے. تو ماں نے بچے کو چھوڑا اور دور سے صفا کی طرف دیکھا تو وہاں دوڑ پڑی. اور قرآن کہتا ہے کہ وہاں پر وہ آئیں اور دیکھا تو پانی ملا. اچھا دور سے جو ہے گرمی ہو تو دور سے دکھائی دیتا کہ وہاں پانی ہے, سراب جو ہے. اب وہاں سے پھر دیکھا کہ مروا پہاڑی پر پانی ہے, وہاں گئی اور ایک بار دو بار نہیں 7 بار. اور 7ویں بار جب کوہ مروا پر چڑھ رہی تھی, مروا پہاڑی پہ چڑھ رہی تھی, تو اچانک ایک منظر دیکھ کر جناب جو ہے ہاجرہ ٹھٹر گئی. اور وہ منظر کیا تھا کہ جہاں اسماعیل کو جناب اسماعیل کو چھوڑا تھا, ان کے جناب اسماعیل کے سر پہ پرندے منڈلانے لگے. اور اب ظاہر سی بات ہے, پرندے جب منڈلانے لگے اور ان کی آوازیں آنے لگی تو جناب ہاجرہ نے دیکھا, تو پھر وہاں سے یہ پتا کرنے کی کہ آخر یہ پرندے کیوں آ رہے ہیں, اور ماں ہے وہاں سے آئیں تو بڑا عجب منظر دیکھا. خدا کا یہ دیکھیے کرم اسی کو کہتے ہیں اللہ کا وعدہ جو ہے کہ ہم اپنے بندوں کے لیے کافی ہیں. آپ دیکھیے یہی ہے. اب جب دیکھا تو چھوٹا سا بچہ جہاں پیر رگڑ رہا ہے, پیڑیاں رگڑ رہے ہیں, وہیں سے چشمہ پھوٹ کر نکل رہا ہے, پانی کا ایک فوارہ نکلا. جناب حاجر نے اس کو جلدی سے پہلے تو اس کے ارد گرد مٹی کا ایک ڈھیر رکھا تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے, خشک نہ ہو جائے, اور پھر اپنے چلو سے جناب اسماعیل کو بھی پلایا اور جناب خود کو بھی پیا اور جناب اسماعیل کو بھی پلایا. اب یہ پانی جب چشمہ نکلا تو پانی کم ہونے والا نہیں تھا. جناب حاجر کو لگا تھا کہ یہ پانی اب شاید سوکھ جائے, لیکن یہ پانی کا چشمہ بڑھتا ہی گیا. آج بھی حجر اسود زمزم جو ہے زمزم آج بھی ہے. تو یہ ان کی نشانی, اگرچہ اس کی تاریخ ہے کہ بعد میں خشک ہو گیا اور اہل بیت علیہ السلام کی کوشش سے دوبارہ زندہ ہوا, لیکن بہرحال یہ معجزہ ہے جناب اسماعیل کا کہ ان کے ذریعے سے ہی یہ چشمہ پھوٹا تھا انہیں کے پیر کو نیچے سے. خیر, اب جب یہ پانی کی بہتات ہو گئی تو قبیلہ جہرم وہاں سے دور جو ہے, مکے سے دور قبیلہ جہرم رہتا تھا. قبیلہ جہرم نے دیکھا کہ ایک طرف پرندے بھاگے چلے جا رہے ہیں, ہر پرندہ اس طرف جا رہا ہے. اب ایک ایسی سرزمین جہاں دور دور تک پانی نہ ہو, زراعت نہ ہو, ہریالی نہ ہو, پہاڑی پہاڑ ہو, ریتی ریت ہو. اب ایسی صورت میں جب قبیلہ جہرم نے یہ دیکھا کہ یہاں مسلسل پرندے چلے جا رہے ہیں, تو اپنے قبیلے سے ایک آدمی کو دیکھو بھیجا کہ دیکھو تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے, آخر کیا ہوا ہے کہ سارے پرندے. اچھا دیکھیے, اللہ نے جس طرح انسان کے لیے پانی ضروری قرار دیا, اسی طرح جانوروں کے لیے بھی پانی ضروری ہے, پرندوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو انہوں نے اس چیز کو علامت سمجھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے جہاں پرندے یہ جا رہے ہیں. قبیلہ جہرم سے ایک آدمی یہ دیکھنے کے لیے آیا, اور جب آیا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ اس چشمے کے پاس ایک عورت ایک بچہ جو ہے وہاں رہ رہے ہیں, اور پانی ماشاءاللہ فراوان موجود ہے. اب یہ منظر دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے قبیلے کی طرف پلٹ کے گیا, جو بڑی سختی میں گزار رہے تھے, دور دور تک پانی نہیں تھا, بڑی مشقت ہوتی تھی ان کو پانی لانے میں. تو وہ جب انہوں نے یہ سنا کہ ان کا جو قاصد گیا تھا, جس کو انہوں نے بھیجا تھا, وہ خوشخبری لایا ہے کہ ایک ایسا چشمہ یہاں مکے میں جاری ہوا ہے جس میں بہت سارا پانی نکل رہا ہے اور بہت خوشگوار پانی ہے. اب یہ قبیلہ جہرم جو ہے وہاں سے پہلے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جناب حاجرہ سے درخواست کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اسی چشمے کے ارد گرد جو ہے اپنی بستی کو لا کر بسا دیں. آپ اکیلی ہیں, آپ کا بچہ بھی اکیلا ہے, تو ہم ساتھ میں رہیں گے, تو ہمیں ایک دوسرے سے لگاؤ ہوگا, ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. ویسے بھی انسان
مدنی الطب ہے، یعنی وہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہے. وہ مدنی الطب کا مطلب یہ معاشرتی ہے، اس کو دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے. اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہم سے پانی کی اجرت، اور جناب حاجر نے کہا نہیں، آپ بالکل، آپ کو اجازت ہے کہ آپ آئیے یہاں بسیے، ہمیں بھی آپ سے جو ہے انس ہوگا، ہمیں بھی لگا ہوگا، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اور اس طرح مکے میں قبیلہ جہرم جناب حاجرہ کے ارد گرد آ کر بس گیا. اب ادھر یہ بس گیا، ادھر جو ہے دھیرے دھیرے جناب اسماعیل بڑی ہونے لگے. اب جب جناب ابراہیم آئے ان سے ملاقات کے لیے اور دیکھا کہ ارد گرد چند گھر آ گئے ہیں، چند بستیاں ہو گئی ہیں، تو بہت خوشی ہے اور اللہ کا شکر ادا کہ اے اللہ، تو نے حسب وعدہ ہمارے ان بچوں کو ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی وہاں لا کر حکم دیا بساؤ، اور تو نے اپنا وعدہ بے شک جس سے بہتر کون وعدے کو پورا کر سکتا. اب پھر ایک ملاقات میں جناب قرآن یہ کہتا ہے، حتی قرآن کی آیت ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب جناب اسماعیل اس قدر بڑے ہو گئے کہ باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے لگے، تو قرآن کیا کہتا ہے، آگے کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اب ایک ملاقات میں آئے تھے، ملاقات کرنے، اپنے بیٹے اور بیوی کا دیدار کرنے آئے تھے، اور جناب اسماعیل اس حد تک بڑے ہو چکے تھے کہ باپ کے ساتھ ادھر ادھر جاتے آتے تھے، دوڑتے تھے. ایک دن باپ نے کہا کہ اے میرے نور نظر، انی آرا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹا بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، تم کیا سوچتے ہو. آپ دیکھیں آج اس پہ اعتراض لوگوں نے کیا ہے جو قرآن کے مخالف ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خواب کی بنا پر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، خواب تو حجت نہیں ہے، لیکن قرآن نے جو الفاظ استعمال کیا ہے وہ بہت عجیب ہے. مسلسل خواب دیکھ رہے، ایک نہیں دیکھ، انی آرا، میں دیکھ رہا ہوں لگاتار. فانظر ماذا ترى، اے بیٹا بتاؤ تمہیں کہ تم کیا، تمہاری مرضی کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے، تم کیا سوچتے ہو. ایسا لائق بیٹا ہونا چاہیے. قال یا ابتی افعل ما تؤمر، کہا اے بیٹا، بابا آپ کو جو اللہ حکم دے رہا ہے وہ کیجیے. آپ نے اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں بسایا ہے، اب اللہ آگے جو حکم دے رہا ہے آپ کو آپ کیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہ سورہ صافات کی 102 نمبر 102 نمبر کی آیت ہے، جس میں جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا. قرآن کہتا ہے کہ اب جب یہ کہہ دیا تو ایک دن چاقو لیا، رسے لیا اور جناب اسماعیل کو لیا، اور جناب حاجر سے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں جنگل کی طرف. اور اس زمانے میں اگر واقعی آپ سوچیے، مکہ کہاں اور مینا کہاں، مونا جس کو کہا جاتا ہے، مینا کہاں. وہاں آئے تو جب وہاں پہنچے تو شیطان نے بہت بار ورغلانا چاہا، اور ہر بار جناب ابراہیم نے ادھر انی الشیطان، شیطان مجھ سے دور ہو جا، اور شیطان کو مار بگایا. اسی انہی کی یاد میں وہ ان شیطانوں کو پتھر مارا جاتا ہے. قرآن اس کے بعد کہتا ہے دونوں جب اس بات کو کہ سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہم سے قربانی چاہتا ہے، اللہ ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے، تو اب جو ہے قرآن کے الفاظ ہے، آپ دیکھیے یہ بھی 108 نمبر کی 108 نمبر کی آیت سورہ صافات. فلما اسلما، جب دونوں نے ہمارے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، اپنا سب مشن دونوں نے ہماری خدمت میں، ہماری بارگاہ میں پیش کر دیا. وَتَلَّهُ، اور انہوں نے، جناب ابراہیم نے ان کو لٹایا اور چاقو گردن پہ جناب اسماعیل کی پھرا دیا. تو اللہ کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ،
اس وقت اللہ کی آواز آئی، اللہ نے آواز دیا، اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا ہے، ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور بے شک ہم ہر اچھا کام کرنے والے کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جانتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ان کو کتنا بڑا رتبہ دیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے تاریخ حدیث کہتی ہے اس کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کو امامت کا رتبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا بندہ بنایا، پھر انہیں خلیل بنایا، پھر نبوت اور رسالت عطا کی، اور پھر آخر میں امام بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اچھے کام کرنے والے کو کیا دیتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد والا جملہ بہت غور کرنے کا، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ امتحان جو ہے ایک واضح امتحان جو ہے اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے کسی کو، تو امتحان میں کامیابی اللہ کے نزدیک اس کے رتبے کا سبب۔ آج میں یہاں پر آیا ہوں تو آپ یقین جان لیجئے، میں تمام اپنے بچوں، جوانوں اور سننے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خداوند عالم کے وہاں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے لیے کوئی امتحان دیں گے، اتنا بڑا اس کا اجر عطا کرے گا۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں، آپ دیکھیے، یہ حدیث بڑی عجیب ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے، خالی اللہ کے لیے، کسی گناہ کو کرنے کی طاقت ہو اور کرنے کا ارادہ بھی ہو، کرنے کا سوچ بھی لیا اس نے، لیکن خوف خدا میں اس کو اس گناہ کو ترک کر دے، اگر اس کو چھوڑ دے، تو پیغمبر کہتے ہیں اللہ جو ہے اسی دنیا میں، آخرت سے پہلے اسی دنیا میں اس گناہ کے چھوڑنے کی بنا پر ایک ایسا اجر دے گا جو اس کی زندگی کو کامیاب بنا دے گا۔ آپ یاد رکھیں، یہ میں نے منفی طرف سنا ہے، گناہ کی طرف۔ اب اس کی طرف جب ہم مثبت جاتے ہیں کہ اللہ جب امتحان لیتا ہے، ہر نبی کا امتحان لیا، ہر وسیع کا امتحان لیا، ہر نیک بندے کا اللہ امتحان لیتا ہے، کہتا ہے ایک بار امتحان میں کامیاب ہوئے تو تمہارا رتبہ میری نگاہوں میں بڑھ جائے گا، اور بہت ساری نعمتوں کے تم حقدار ہو جاؤ گے جو تمہیں بغیر امتحان دیے نہیں مل سکتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بجائے جنت سے دمبا بھیجا، اور دمبا ذبح ہو گیا، اور جناب اسماعیل بچ گئے، اور ہم نے اس قربانی کے بدلے ایک ذبح عظیم رکھا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہت درد ہوا کہ اے اللہ، اگر میرا بچہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا، شہید ہو جاتا، اور میں قربان کر دیتا، تو تیری نگاہوں میں میرا مرتبہ کچھ اور ہوتا۔ اب تو نے اس بچے کو بچا لیا ہے، تو اس بات کا افسوس رہ گیا، بھلے تو نے مجھے امامت عطا کی۔ تو اس وقت ہمارے پاس روایتیں کہتی ہیں کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم سے کہا، ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ڈالا ہے خالی، اور اس کے بدلے ایک عظیم قربانی رکھی ہے، اگر تم اس ثواب کو پانا چاہتے ہو، اس مرتبے کو پانا چاہتے ہو، تو اس کے بارے میں سنو۔ اور خداوند عالم نے کربلا کے واقعہ بتایا کہ تمہیں اپنی اولاد سے، تمہیں اپنی ذات سے اس سے زیادہ محبت ہونا چاہیے۔ اور جب جناب امام حسین علیہ السلام کا واقعہ بتایا تو جناب ابراہیم نے گریہ کیا اور کہا، ہاں اے اللہ، بے شک وہ میرے اسماعیل سے عظیم ہے، حسین کی قربانی میرے اسماعیل سے کئی گنا عظیم۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ایک دوسری قربانی پہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ چیز جو ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بہت خلیل کو، دوست کو، ایک ایسی قربانی، اس میں مجھے دو تین نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اللہ کے لیے اتنا سبمیشن بہت کم نبیوں میں پایا جاتا تھا، نبیوں میں سبمیشن پایا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس سے وہ نبی بننے ہی اسی لیے سبمیشن پایا،
لیکن جناب ابراہیم جیسا بہت کم نبیوں کا ہے. اسی لیے ہر نبی کو تو اللہ نے خلیل نہیں بنایا، خلیل ایک ہی ہے. ہاں اس سے بیٹھ کر بہتر جو ہے محبوب خدا جو ہے ہمارے نبی ہے، لیکن خلیل تو ایک ہی ہے نا. کیوں خلیل ہے؟ اس لیے کہ بندگی کا جو حق ہوتا ہے وہ جناب ابراہیم نے ادا کیا، اور بیٹا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بیٹا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب جناب ابراہیم نے ان سے کہا تو یہ نہیں کہا کہ بابا حکم ہے اور آپ نے خواب دیکھا ہے، نہیں، اے بابا آپ کو جو اللہ کہہ رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجیے. اب یہاں سے جلدی سے میں چاہتا ہوں ایک اور جو ہے یہ واقعہ مکمل ہو جائے یہاں پر کہ اب یہ ہوا اور جناب ابراہیم لے کر واپس آئے اور جناب حاجرہ نے دیکھا تو بڑا غم ہوا اور پوچھا کیا ہے. وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اب دوسری چیز کی طرف جانا چاہتا ہوں. ایک بار اس کے بعد چلے گئے جناب ابراہیم، پھر سے چلے گئے فلسطین جناب سارہ کے پاس، اور اب جب واپس ایک بار آئے تو وہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ جناب اسماعیل 30 سال کے ہو چکے تھے اور خود جناب ابراہیم 100 سال کے ہو چکے تھے. جب آئے تو فرمایا کہ اے بیٹا میں یہاں ایک مشن لے کر آیا. کہا بابا کیا مشن ہے؟ کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کریں، آؤ ہمیں کام کریں. تو اب سورہ بقرہ میں آپ پڑھیے، سورہ بقرہ کی 127 نمبر کی آیت میں یہ ارشاد ہوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا. اس کے بعد اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب جبریل آئے، انہوں نے بتایا کہ جناب آدم جب انہوں نے خانہ کعبہ کی پہلی بار تعمیر کی تھی اس کی نشاندہی یہ ہے، اور مختلف حوادث کی بنا پر وہ کعبے کی دیواریں گر چکی تھی. اب ان کو جناب ابراہیم نے جناب جبریل کی ہدایت کے مطابق بنایا. اب جب یہ دیوار بلند ہو رہی تھی تو کہا بیٹا لاؤ ہم ایک نشانی رکھ دیں. تو اس وقت جناب جبریل نے کہا کہ اب نشانی نہیں، یہ حجر اسود یہاں لگا دی. اب جناب ابراہیم بندائی کرتے تھے، معمار کا کام کرتے تھے، اور جناب اسماعیل اطراف کے پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لا کر دیتے تھے اور جناب ابراہیم اس پہ لگاتے تھے. حتیٰ وہ پتھر جب دیواریں بلند ہو گئی اور جناب ابراہیم نہیں پہنچ پاتے تھے، کہا بیٹا ایک بڑا پتھر لے آؤ. تو وہ پتھر لائے، لیکن یہ بوڑھا باپ ہے تو جناب جبریل نے مدد کی اور آج جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اس پر کھڑے ہو کر اونچی دیواریں کی. اور پھر ایک طرف مکمل ہو جاتی تھی، دوسری طرف تیسری، اور اسی طرح جو ہے جناب ابراہیم نے وہ خانہ خدا کی تعمیر کیا. اب آپ دیکھیے کیسا خلوص تھا اس خانہ کعبہ کو بنانے میں کہ یہ تعمیر ہو گئی تو دعا کیا. ہر آدمی کو دعا کرنا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے کہا جناب ابراہیم کی دعائیں بڑی اسپیشل ہیں قرآن میں، اور ہم سب کو ان کی دعاؤں کو سیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دعاؤں میں بڑا ایک نبی کیا حکمت، اس کا علم اور اس کی جو ہے محبت، ساری چیزیں پائی جاتی ہے. تو اس کی تاثیر بھی بہت عجیب ہے. اب آپ دیکھیے جب یہ مکمل کر لیا، وہ بن گیا، تو جناب ابراہیم نے دعا کی ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری زحمت کو، ہمارے اس گھر کے بنانے کو اے اللہ قبول کر لے. اعمال قبول کرنا تیرے ہاتھوں میں ہے اے اللہ، دنیا کا کوئی آدمی وہ قبول نہیں کر سکتا ہے. پھر آواز دیا انک انت السمیع العلیم، اور اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور ہمارے کاموں کو دیکھنے والا اور جاننے والا بھی. ہماری دعاؤں کو سننے اور اے اللہ جاننے والا بھی ہے کیا چاہتے ہیں. اور ہماری ایک جگہ اور آپ دیکھیے اسی سورۃ بقرہ میں اب جب دعا کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم اور کوئی دعا کرنا ہے تو اسی جو ہے سورہ بقرہ کے 125 اور 26 نمبر کی آیت میں اس طرح دعا کیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے جب خود گھر کو تمہارے لیے ہم نے کیا کیا
آج جب تمہارے لیے اس گھر کو امن کیا اور عبادت کی جگہ قرار دی اور کہا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر جا کے نماز پڑھو، وہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَأَهِدْنَا، اور ہم نے جو ہے یہ وعدہ اور عہد لیا کس سے؟ اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا، ان طہر بیتی للطائفین والراکعین، الطائفین والعاکفین ورکع السجود، میرے گھر کو پاک کرو، کس کے لیے؟ میرے پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں آنے والوں کے لیے، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے اب جناب اسماعیل ابراہیم کی پھر سے دعا اللہ نے نقل کیا، وہ دعا کیا؟ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ تو اس شہر کو، اس مکے شہر کو امن کا شہر قرار دے، جہاں کسی طرح کی جو ہے اے اللہ جنگ اور خونریزی سزاوار نہ ہو۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ بڑی عجیب دعا تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی، فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ جو لوگ یہاں آ کر بسے ان کی روزی اہلوں کو قرار دے۔ آج جناب ابراہیم کی دعا کسی کو قبول ہوتے دیکھنا تو جا کر دیکھے، مکے میں ہمیشہ ہر طرح کا پھل ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی دعاؤں کا سر کہ اے اللہ اس جگہ کو امن کی جگہ قرار دینا، اور جو یہاں آئے اس کو پھل فروٹ سے روزی دینا۔ من آمن منہم باللہ والیوم، وہ بھی ان لوگوں میں سے جو کچھ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وقال، پھر اللہ نے کہا ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول ہے، جو یہاں آئے گا ایماندار ہوگا ہم اس کو اس طرح روزی دیں گے، لیکن جو کفر اختیار کرے گا اس کو بہت کم فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، اور پھر اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم بدترین جگہ پائی جائے۔ یہ ہے، آپ دیکھیں دو جملہ کہہ کے اور اسی پہ جناب ابراہیم نے گھر بنا دیا۔ اب جناب اسماعیل نے قبیلے جہرم کی ایک لڑکی سے شادی کیا، اور تاریخ کہتی ہے جناب ابراہیم آتے جاتے رہتے تھے، تھوڑا فاصلے کے ساتھ آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار جب سفر سے پلٹ کر آئے، یہاں اپنے فلسطین سے آئے، تو جس گھر میں جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل رہتی، دیکھا ایک عورت ہے، پوچھا کہ حاجرہ کا ہے، تو کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت غمزدہ ہوئے اس بات کے لیے کہ جناب حاجر کا انتقال۔ پھر پوچھا اسماعیل کہاں ہے، تو کہا روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ اور وہ جو ہے جناب اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ ہم بہت پریشانی میں ہیں، تنگی میں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے، اور جانے لگے تو ایک جملہ کہا ہمارے بیٹے سے کہہ دینا کہ اس کو اپنے گھر کا بازو اور پلر بدل لینا چاہیے۔ خیر یہ کہہ کے چلے گئے۔ جناب اسماعیل جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسی کوئی آیا ہے، اس کی نشانی پائی جاتی، تو پوچھا کون ہے، تو ان کی بیوی نے زوجہ نے بتایا کہ ایک ایسے شخص آئے تھے، تو کہا وہ میرا باپ تھا۔ کہا کچھ پیغام چھوڑا ہے؟ کہا یہ پیغام بھی چھوڑا۔ جب یہ کہا تو جناب اسماعیل نے کہا کہ تم نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا، تو فرمایا کہ میں نے ان کو سارے حالات، اپنی مشکلات اور یہ تنگی بتا دیا۔ کہا اسی لیے شاید میرے بابا نے کہا ہے کہ وہ زوجہ جو شوہر کی مشکلات کے ساتھ سازگاری نہ کرے، اچھی طرح پیش نہ آئے، وہ اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ اسی لیے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب ایک اور شادی کر لوں، اور انہوں نے وہ شادی کر لیا۔ تاریخ نے لکھا ہے وہ ایک ایسے خاندان کی لڑکی تھی تو جناب اسماعیل کی ہر زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ان کے ساتھ رہی، اور جناب ابراہیم نے جو یہ کہا تھا ان کی زندگی اس سے خوشگوار بن گئی۔ یہ تھا یہاں تک ذکر جو ہے کہ جناب اسماعیل کو لا کر بسایا، اور پھر کیا ہوا یہ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور جو ہے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پورے واقعے کو سمیٹ لیں گے۔
چند ایسے اہم واقعے جو قرآن نے جناب ابراہیم کی زندگی سے نقل کیا ہے وہ ابھی باقی ہے، تو سننا اور دیکھنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی کتاب کی سٹوری ہے جس میں انسان کی زندگی میں سیکھنے کے لیے بہت سارے پہلو پائے جاتے ہیں۔ آئیے میں یہیں سے دعا کروں آپ کے لیے، اپنے لیے، سارے مومنین کے لیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں اہل بیت کے صدقے میں اللہ کے دسترخوان سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں میں اے اللہ ہم حاجت مند ہے، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے ظہور کے لیے زمین کو آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، جو مومن بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی بیماری کو دور فرما، اے اللہ انہیں تمام بلیات سے محفوظ فرما، ارے معبود دنیا محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔